بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا سبجیکٹ اجتہادی ریسرچ ان دا ماڈرن ٹائم، یعنی اسے کہہ سکتے ہیں عصر حاضر میں اجتہادی تحقیق۔ عزیز طلباء، ہمارے اس سبجیکٹ کے 6 لیکچر ہو چکے، آج ہم شروع کر رہے ہیں اس سلسلے کا 7واں لیکچر۔ میں اپنا آج کے لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہوں گا، آپ کو مرحبا کہوں گا، ویلکم کروں گا اپنے انسٹیٹیوٹ میں اور اپنے شعبہ میں۔ ایم فل اسلامک اسٹڈیز سیکنڈ سیمسٹر کے طلباء و طالبات کو خوش آمدید۔ اجتہادی ریسرچ ان دا ماڈرن ٹائم، یعنی عصر حاضر میں اجتہادی تحقیق، یہ سبجیکٹ ہمارا ہے، اور اس میں ہم نے اس پورے سبجیکٹ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اجتہادی تحقیق کس کس نوعیت کی اس وقت ہو چکی ہے اور کس نوعیت کی عصر حاضر میں ضرورت ہے، عصر حاضر تقاضا کر رہا ہے، اور پھر اس تحقیق کے لیے جو اجتہادی ذوق اور اجتہادانہ ضرورت ہے وہ کس حد تک ہمارے ہاں موجود ہے اور کیسے اس کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ بیسیکلی اس سبجیکٹ کا مقصد یہ ہے جو آپ کے سامنے میں ابھی عرض کر رہا تھا، اور اسی وجہ سے آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کے آؤٹ لائنز میں جو موضوعات تقسیم ہے، وہ موضوعات ہمارے روزمرہ کے ہمارے معاشرتی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان تمام پر تقسیم کیے گئے ہیں۔ مثلا کہ اسلام میں ریاست کا تصور، پھر معیشت کا تصور، پھر معاشرت ہے، اس کے علاوہ جو جدید مسائل ہیں معاشرتی حوالے سے وہ چیزیں، یہ اور اجتہاد بذات خود، یہ سارے موضوعات وہ ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سبجیکٹ کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ عصر حاضر میں کہاں اجتہاد کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، اور اب تک اس قسم کی ضرورت کو کیسے پورا کیا گیا، کہاں ضرورت ہے، کیسے پورا کیا جا سکتا ہے اور کیسے پورا کیا گیا۔ یہ 3 بنیادی سوال ہیں جو اس سبجیکٹ سے کے مقاصد میں سے ہیں۔ چنانچہ یہی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے اجتہاد کا موضوع تفصیل کے ساتھ پڑھا، اور اس میں ہم نے مجتہدین کی اقسام بھی پڑھی، اجتہاد کا دائرہ کار بھی پڑھا، اس طرح مختلف چیزیں ہم نے پڑھی۔ اس کے علاوہ ہم نے اسلام میں ریاست کا تصور، مطلقاً ریاست کا تصور، اس کی ضرورت اہمیت پر ہم نے نظر ڈالی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو کہ آج کل چل رہا ہے، معاشی مسائل۔ ان معاشی مسائل میں آج کا ہمارا موضوع ہے تجارت کی اقسام۔ پچھلے لیکچر میں عزیز طلبہ آپ کو یہ بتا دیا کہ معیشت کے سلسلے میں جو پہلو ہو سکتے ہیں، جو صورتیں ہو سکتی ہیں معیشت کی، ان میں وہ صورتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ وہ صورتیں ہیں مثلا نمبر 1 تجارت، نمبر 2 زراعت، نمبر 3 ملازمت، اور نمبر 4 معاونت، جس کا ہم نے نام دیا تھا کہ سروسز کہہ سکتے ہیں، ایجنٹ کہہ سکتے ہیں، اس قسم کی جو چیزیں ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر 4 ہیں، پھر ان کی ذیلی اقسام بہت ساری ہیں، جیسے تجارت کی اقسام بہت ساری ہیں۔ آج ہم تجارت کی اقسام پر مختصر بس یعنی جیسے نام جاننے کے حوالے سے ان پر نظر ڈالیں گے۔ تجارت کی اقسام، یہ وہ تھی قسم معاش کی مختلف صورتیں: تجارت، زراعت، ملازمت اور معاونت۔ پھر تجارت کے اقسام میں ایک تو میں نے سب سے اوپر کی جو لائن لکھی ہوئی ہے، یہ وہ ہیں جو اصطلاحات ہیں جو تجارت کے میدان میں، تجارت کے باب میں یعنی تجارت کے حوالے سے جب بحث کی جائے تو وہ اصطلاحات جو بہت زیادہ استعمال میں آتی ہیں، یہ وہ لکھی ہوئی ہیں تاکہ پتہ چلیں کہ اس کی اصطلاحات کیا ہیں اس بحث کے۔ بے تجارت کو کہتے ہیں، اور بے کا بنیادی طور پر معنی تو یہی ہے خرید و فروخت کرنا، یعنی کسی چیز کے بدلے میں کسی چیز کو خریدنا، کسی چیز کے بدلے میں
کسی چیز کو خریدنا اسے کہتے ہیں بے، اور بائع بیچنے والے کو کہتے ہیں، مشتری خریدنے والے کو کہتے ہیں، مبیع اس چیز کو کہتے ہیں جس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، مبیع اس چیز کو کہتے ہیں جس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ غیر منقولہ ہو یا منقولہ ہو، جیسی بھی ہو۔ ثمن، اس کے بعد لفظ آتا ہے ثمن۔ ثمن کسے کہتے ہیں؟ ثمن مبیع کی اس قیمت کو کہتے ہیں جو بائع اور مشتری باہم طے کر لیں، یعنی خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان جو قیمت طے ہو جائے اسے ثمن کہتے ہیں۔ ثمن کسے کہتے ہیں؟ خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان جو بھی قیمت طے ہو جائے اسے ثمن کہتے ہیں۔ ثمن اور آگے قیمت آ رہی ہے، قیمت کا معنی بتاؤں گا، پھر آپ کو ثمن اور قیمت کا دونوں کا موازنہ ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گی۔ قیمت اس قیمت کو کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں قیمت کہ جو طے شدہ قیمت ہو کسی بھی چیز کی، کسی بھی چیز کی طے شدہ جو قیمت ہے اسے قیمت کہتے ہیں۔ اور ثمن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو خریدار اور بیچنے والا جو آپس میں طے کر لیتے ہیں، یعنی مارکیٹ میں ایک چیز کی جو طے شدہ قیمت ہے، جو طے شدہ اس کا ریٹ ہے، اسے ہم قیمت کہیں گے، اور مارکیٹ میں وہ چیز کی کیا قیمت ہے اس سے قطع نظر بیچنے والا خریدنے والا باہمی طور پر کسی ایک فیگر پر، کسی ایک ریٹ پر متفق ہو جائے اسے ثمن کہتے ہیں۔ بات سمجھے؟ رأس المال، رأس المال کسے کہتے ہیں؟ اصل مال کو، اصل مال کو رأس المال کہتے ہیں۔ یعنی عام طور پر یہ چلتا ہے نا کہ اگر اس کی مثال دوں آپ کو سمجھنے کے لیے کہ باہم مشترک کسی نے مشارکہ کے ذریعے بزنس کیا ہے، تجارت کی ہے، یعنی دونوں کا پیسہ لگا ہے، اور پھر اس کے بعد منافع آتا رہا، منافع تقسیم ہوتا رہا، فلاں اس طرح سلسلے چلتے رہے، تو اس میں کہیں گے کہ جب یہ بزنس شروع کیا تو اس میں راس المال کیا تھا؟ کیا مطلب کہ جو بنیادی قیمت، بنیادی سرمایہ جو انہوں نے اس میں لگایا تھا، بنیادی سرمایہ، وہ راس المال ہے۔ یعنی جو چیز ایک چیز ہے اس کا ایک نفع ہوتا ہے، ایک اصل چیز ہوتی ہے، یعنی اصل سرمایہ ہے۔ جو اصل سرمایہ ہے پیسہ، اسے راس المال کہتے ہیں، اس پر جو نفع ہوگا وہ پھر اوپر کی چیزیں ہوتی ہیں۔ رب المال، رب المال کہتے ہیں جس کا مال ہو، سمجھ آ گئی؟ جس کا مال ہو۔ اور مال متکبم، مال متکبم کسے کہتے ہیں؟ مال متکبم وہ مال جس کی عرف یا شریعت میں مالیت یا قیمت ہو، عرف میں یا شریعت میں جو قیمتی چیز ہے، یعنی وہ چیز ہے جس کی قیمت لگتی ہے، اسے مال متکوم کہتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا وہ چیز جس کی قیمت ہی نہیں ہوتی، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ انمول ہوتی ہے، انمول نہیں مراد یہ ہے کہ ایسی گری پڑی چیز، گری پڑی مطلب فضول چیز ہے جس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں، تو اسے ہم مال متکوم نہیں کہیں گے۔ جس کی خواہ 1 روپیہ قیمت ہو یا 100 روپیہ یا 1000 روپیہ قیمت ہو، اسے مال متکوم کہتے ہیں، یعنی عرف میں یا شریعت میں جس کی مالیت یا قیمت ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تھی وہ اصطلاحات جو عام طور پر تجارت کے باب میں، تجارت کی بحث میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس قسم کی کچھ اور بھی ہوں گی تو آگے چل کے آ جائیں گے۔ اس کے بعد ہے بیع مقایضہ۔ بیع مقایضہ کسے کہتے ہیں؟ بیع مقایضہ کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے عوض فروخت کیا جائے، ایک چیز کو دوسری چیز کے عوض فروخت کیا جائے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرانا دور تھا جس میں یہ کسب معاش کا دوسرا درجہ آیا، دوسرا قدم آیا کہ چیز کے بدلے میں چیز کو لیا جاتا تھا، اور کرنسی کی ابھی دنیا نہیں بنی تھی، کرنسی کی صورت ابھی نہیں بنی تھی، تو اس وقت بیع مقایضہ کی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے عوض فروخت کیا جائے۔ اس کے بعد بیع تعاطی، بیع تعاطی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر جو مبیع ہے یعنی خرید والی چیز، اس کی ایک طے شدہ قیمت ہوتی ہے، اور بائع اور مشتری وہ آپس میں بہم معاہدہ اور بہم وہ نہیں کرتے، معاہدہ یا بات چیت نہیں، ایجاب و قبول نہیں کرتے، اس کو ایجاب و قبول کرنا چاہیے، بہم ایجاب و قبول نہیں کرتے ہیں، چونکہ قیمت طے ہے تو مشتری اس چیز کو لے لیتا ہے اور بائع اس کے بدلے میں پیسے لے لیتا ہے۔
اسے کیا کہتے ہیں؟ بے تعاتی۔ اس کی مثال ایسے بھی ہے جیسے ہم آج کل کے جو سپر مارکیٹ ہیں، جو بڑے سٹور ہوتے ہیں جن پر چیز کی قیمت لگی ہوتی ہے، ہم وہ چیز اٹھاتے ہیں، کاؤنٹر پر آتے ہیں اور پیسے دے کے باہر آ جاتے ہیں، حالانکہ وہاں بیچنے والے خریدنے والے کے درمیان کوئی بھی ایجاب و قبول نہیں ہوا۔ جبکہ بیع تو بیسیکلی بنیادی طور پر ہے یہ کہ جس میں بائع اور مشتری کا ایجاب و قبول ہو۔ بائع یہ کہتا ہے کہ میں تجھے یہ چیز اتنے میں بیچتا ہوں، اور مشتری کہتا ہے مجھے یہ چیز اتنے میں قبول ہے، یا مشتری ایجاب کرے اور بائع اس کو قبول کرے۔ تو بیع تعاتی میں ایسا نہیں ہے۔ بیع سلم، بیع سلم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو مستقبل میں بیچنا، لیکن مقررہ قیمت کے ساتھ اور مقررہ وقت پر، مقررہ قیمت کے ساتھ اور مقررہ وقت پر مستقبل میں بیچنا، یعنی اس کا جو اس چیز کا قبضہ ہوگا، مبیع کا جو قبضہ ہوگا وہ قبضہ مستقبل میں آئے گا، خواہ پیسے اسی وقت وصول کر لیے جائے، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ کیا ہو، مستقبل میں جب بھی وہ چیز ہو تو اس کا ڈیلیوری ڈیٹ بھی ہو اور پیسے بھی طے شدہ ہوں۔ اسے بیع سلم کہتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم آن لائن پرچیز کرتے ہیں، یہ بھی اسی میں سے آتا ہے، بیع سلم۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بیع سلم، یہ آن لائن پرچیزنگ جو ہم کرتے ہیں۔ بیع صرف، بیع صرف کہتے ہیں زر کے مقابلے میں زر، زر کے مقابلے میں زر، مطلب جیسے سونے کے بدلے میں سونا خریدا، چاندی کے بدلے میں چاندی خریدی، یہ سونا اور چاندی زر ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم کرنسی ایکسچینج کراتے ہیں، کرنسی جو ایکسچینج ہوتی ہے ہماری، وہ بیع صرف کہلاتی ہے۔ یعنی آپ نہیں جانتے کہ یہ جو گولڈ مارکیٹ ہوتی ہے اسے صرافہ بازار بھی کہتے ہیں، وہ یہی صرف سے نکلا ہے، بیع صرف، صرافہ بازار، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ زر کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور زر اس وقت عرف کے اندر جو زر والی چیزیں ہیں وہ یا تو سونا چاندی ہے یا کرنسی ہے جو نوٹ کی شکل میں ہے، تو وہ سارے بیع صرف میں آئیں گے۔ بیع مرابحہ، بیع مرابحہ کس ہے؟ مرابحہ ربح سے ہے، ربح کا معنی ہوتا ہے نفع۔ بیع مرابحہ اس بیع کو کہتے ہیں، اس تجارت کو کہتے ہیں جس کے اندر جو بائع ہوتا ہے وہ مبیع کی اصل قیمت بتا کر اس سے منافع وصول کرتا ہے، مبیع کی اصل قیمت بتاتا ہے لیکن پھر اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ منافع وصول کرتا ہے، یعنی وہ طے کرتا ہے کہ یہ چیز دیکھیں اس کی حقیقی طور پر اس کی قیمت اتنی ہے، لیکن اس کے اوپر اتنا پروفٹ لے کر میں نے یہ سیل کرنی ہے، اور دوسرا بندہ اس کو قبول کر رہا ہے تو اسے بیع مرابحہ کہتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جو ہمارے ہاں منڈیوں میں ہوتی ہے، جو بولی لگتی ہے، بولی لگتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں جی یہ چیز اتنے کی ہے، اس پر بولی لگائیں، اس کے اوپر پھر وہ بولی لگاتے ہیں منڈی میں، جو غلہ منڈی ہوتی ہے، اس طرح سبزی منڈی، خاص طور پر سبزی منڈی میں پھر وہ بولی لگتی ہے، اس سے اوپر سارا بیع مرابحہ ہوتی ہے۔ بیع تولیہ، بیع تولیہ کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ وہ تجارت ہے کہ جس کے اندر جو چیز جتنی کی ہے اتنی کی اس کو سیل کیا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے، اس پر مزید اضافہ یا مزید نفع نہیں لیا جاتا، یہ بیع تولیہ ہے۔ اس کے بعد اجارہ ہے۔ اجارہ کسے کہتے ہیں؟ اجارہ کہتے ہیں کسی چیز کو کرائے پر دینا۔ اجارہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کرائے پر دینا، اور جیسے کہ ہمارے ہاں عام مشہور عرف ہے کرائے پر کوئی چیز دینا اور لینا، تو اس کا کرایہ جتنا بھی طے ہو جائے وہ اس کا کرایہ ہوتا ہے، وہ لینا جائز ہے، اور لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کی تفصیل آئے گی ہم نے اس ٹاپک پر، اس موضوع پر تفصیل سے بات کرنی ہے میٹ کے بعد۔ صرف اتنا بتا دوں، اجارہ میں یہ چیز ضروری ہے کہ اس کا اجارہ یعنی کرایہ جو ہے وہ ہو جب ایجاب و قبول ہو رہا ہے، یعنی جب معاہدہ طے پا رہا ہے اسی وقت طے ہو جائے کہ اتنا کرایہ ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ اگر آپ یہ چیز 2 دن استعمال کرتے ہو تو اتنا کرایہ، 4 دن استعمال کرتے ہو تو اتنا کرایہ، آپ ٹھیک ہے آپ 2 دن کے لیے چیز لے جاؤ، 2 دن میں واپس کر جاؤ گے تو آپ کو اتنا کرایہ پڑے گا، اگر 2 دن سے اوپر کر دیا تو آپ کو کرایہ زیادہ پڑ جائے گا، پھر یہ سود ہو جائے گا، یہ پھر اجارہ غلط ہو جائے گا، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تکافل، تکافل کسے کہتے ہیں؟ تکافل کہتے ہیں، آپ کی زبان میں کہوں، انشورنس کو، انشورنس۔ تکافل کفالت سے ہے۔ کفالت کا معنی یہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ کسی کا خیال کرنا، اس کو کسی کا کفیل بننا، تو تکافل میں یہ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ کہتے ہیں آپ ہمیں کچھ پیسے جمع کراتے رہو، ہم اس کے بدلے میں آپ کو یہ سہولتیں دیں گے، وہ پھر اور پیسہ بھی آپ کا ہم استعمال میں لائیں گے، اس پیسے سے بھی آپ کو منافع ملے گا اور اس پیسے کے بدلے میں آپ کو کچھ سہولتیں بھی ملیں گی۔
یہ ہوتا ہے تکافل. یہ تکافل بھی وہ موضوع ہے جس پر ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہے. یہ ہمارے ان موضوعات میں سے جن پر ہم نے معیشت کے حوالے سے تفصیل سے بات کرنی ہے. پھر اسی میں مضاربہ ہے اور مشارکہ ہے، وہ میں نے یہاں نام نہیں لکھے. مشارکہ کہتے ہیں کہ دو لوگ باہمی طور پر کوئی بزنس کرتے ہیں، لیکن دونوں کی محنت بھی ہوتی ہے، دونوں کا سرمایہ بھی ہوتا ہے. اسے مشارکت کہتے ہیں، یعنی دونوں برابر شریک ہوتے ہیں. جیسے بھائی وال ہماری زبان میں کہتے ہیں پارٹنرشپ بھائی وال، کہ دونوں کا پیسہ لگا اور دونوں کی محنت ہے، دونوں کام کر رہے ہیں، دونوں سرمایہ بھی لگا رہے ہیں، اور اسے کہتے ہیں مشارکہ. مضاربہ کسے کہتے ہیں؟ مضاربہ کہتے ہیں کہ ایک کا پیسہ ہے اور ایک کی محنت ہے. یعنی جو بندہ کام کر رہا ہے، جو بزنس باقاعدہ پریکٹیکلی کر رہا ہے، وہ سرمایہ نہیں لگاتا، اور جو سرمایہ لگاتا ہے وہ کام نہیں کرتا، وہ صرف سرمایہ لگاتا ہے. اسے کہتے ہیں مضاربہ. یہ جو اجارہ، تکافل، مضاربہ اور مشارکہ، یہ چاروں وہ موضوعات ہیں جن پر ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. کلاس میں ان پر بات ہوگی. اس کے علاوہ بینکنگ ہے. 5 ٹاپک ہے جن پر کلاس میں ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہے، لیکن وہ اگلے لیکچر میں آئے گا، میڈ کے بعد ہے وہ. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. یہ تجارت کی اقسام. مجھے اجازت دیں، ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.